لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، یہ دل زنگ زدہ ہے منور تو کر دے، سیاہی سے تر ہے مطہر تو کر دے۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ حضرات میں سے دو صحابہ میں سے جس نے جو دعا کے لیے کہا تھا الحمدللہ یہاں کھڑے ہو کر تمام دعائیں مانگی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ مسجد حرام کا اندرونی منظر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک اللہم لبیک۔ سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہے۔ سیاہی سے تر ہے مطہر تو کر دے، معافی تو دے دے کہ بندہ ہمارے یہاں جب طواف کر لیں تو اس کے بعد حکم دیا گیا ہے زمزم پئیں، تو زمزم بڑی مقدار میں یہاں رکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیں زمزم حجاج کرام کے لیے پھر گلاس رکھے گئے ہیں، اور یہ دیکھیں اور زمزم قطار اندر قطار رکھے ہوئے ہیں۔ جو عمرہ کرتے ہیں طواف کرنے کے بعد یہاں پر رج کے پیتے ہیں۔ ہر قسم کی سہولت ہے۔ دیکھیں زمزم کے بڑے بڑے کولر ان میں ہر وقت دستیاب ہے پانی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں تو میرا ہے مولا، پکاروں تجھے میں، تو میرا ہے مولا، رہے مستقیم اب میسر تو کر دے۔ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں جو آیت آتی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ وہ صفا یہ ہے، صفا پہاڑی یہ ہے، اور یہاں سے دیکھیں تو سامنے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں جلوہ دکھا رہا ہے، اور یہاں سے پھر دوڑیں آگے تو اس طرف مروہ آتا ہے۔ تو عمرہ کے دو ہی بڑے رکن، ساتھ طواف کرنا، طواف، اور اس کے بعد یہاں پر صفا پہاڑی پر آ جائیں۔ یہ صفا پہاڑی ہے، اسی طرح اب تو چٹانیں باقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر دعا مانگی جاتی ہے، دعا مانگ کر پھر طویل دعا مانگی جاتی ہے۔ لوگ بوڑھے بچے عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ طویل دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس طرف سے صفا کی طرف یوں جاتے ہیں، ایک چکر ہوتے ہیں مروہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر مروہ سے واپس آتے ہیں، بیچ میں دو نیلی پٹیاں آتی ہیں، وہاں پر دوڑنا ہوتا ہے، اور یہ صفا مروہ کا جی ماشاءاللہ رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے یہاں پر لے کر آئے۔ سید کو عامل بنا دے، دعا ہے کہ سید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیت ہے نا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو صفا دکھائی تھی، اور یہ ہے مروہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے۔ صفا سے شروع کرتے ہیں، صفا اس طرف ہے، اور پھر وہاں سے آتے ہوئے یوں آتے ہیں، یہ مروہ پر ایک چکر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا چکر یہ مروہ سے شروع ہوتا ہے۔ مروہ کی پہاڑی پوری تو ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے آثار اور نشانات باقی ہے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے مقدس آثار ہی ایمان افروز، ایمان کی بڑھوتری کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مقدس مقامات ہیں جن کی زیارت کرنی چاہیے، یہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنی چاہیے۔ آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی حکومت کو مزید یہ ہمت دے کہ وہ جتنے یہاں پر مقدس آثار ہے، آثار نبوی ہیں، ان کی حفاظت کریں۔ یہ دیکھیں یہ مروہ پہاڑی ہے، یہ مروہ
صفا پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم عمرے کے لیے ہیں، عمرہ مکمل ہو گیا۔ جن بھائیوں نے، بہنوں نے، شاگردوں نے، دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے انشاءاللہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ عامل بنا دے منور اسے روز محشر تو کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں انور غازی اور اس وقت موجود ہیں حرم مکی کے سامنے۔ یہ سامنے آپ کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے اور ہم آئے ہیں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، عمرہ کے لیے۔ عمرہ الحمدللہ ادا کر لیا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حرمین شریفین کی زیارت کرے، بیت اللہ کا دیدار کرے، طواف کرے، مطاف میں آئے دعا مانگے۔ اسی طرح ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ روضہ رسول پر جا کر حاضری دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت حاصل کی۔ آپ جانتے ہیں کہ 2018 سے پہلے تمام دنیا کے مسلمان یہاں پر آتے تھے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، ایمان افروز مناظر ہوتے تھے۔ لیکن 2018 میں جب کرونا وائرس آیا پوری دنیا میں تو یہ پابندیاں ختم ہو گئیں۔ 18، 19، 20، 21 3 سال تک تقریباً یہ پابندیاں رہیں۔ اب الحمدللہ گزشتہ سال سے یہ تمام رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمان آ رہے ہیں، زیارات کر رہے ہیں اور اس طرح طواف کر رہے ہیں۔ اس طرف دیکھیں آپ کہ یہ دیکھیں ملائیشیا سے آئے ہیں یا کہاں سے۔ ابھی ہم جو دیکھنے والے تھے وہاں سے امریکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، ملائیشیا سے آئے ہوئے تھے، یورپ سے آئے ہوئے تھے اور اسی طرح آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے، پاکستان سے بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ تو الحمدللہ حرمین شریفین کھل چکا ہے۔ ہم آئے ہیں کل کراچی سے، یہاں تک آئے 24 گھنٹے ہو گئے۔ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی مشکلات کا سامنا نہیں ہے۔ آپ بھی آئیں، طواف کریں، زیارات کریں، دعائیں کریں، روضہ رسول پر حاضری دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کے لیے کھل چکا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان کے لیے دعائیں کر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاجات کو، ضروریات کو پورا کرے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی کو میرا مقدر تو کر دے، یہ دل زنگزدہ ہے منور تو کر دے۔ یہ حرم کے باہر کبوتر ہے جو حرم کے کبوتر کہلاتے ہیں اور اس طرح لوگ دانہ لیتے ہیں اور ان کو ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بچے بھی دانہ ڈال رہے ہیں، وہ مرد بھی ڈال رہا ہے، یہ خاتون بھی دانہ ڈال رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں حرم کے ارد گرد یہ اس طرح کے بے شمار کبوتر ہیں، ان کو حرم کے کبوتر کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سارے حرم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ اچھی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہہ دیں آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ مولا میرے مولا، مولا۔ سنا تھا قرآن میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ دیکھیں ابابیل نظر آ رہے ہیں، کس بڑی تعداد میں بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے اوپر یہ دیکھیں ابابیل اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑی تعداد میں ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر وقت یہ خصوصاً فجر کے وقت، تہجد کے وقت بہت چہچہاتے رہتے ہیں، بے شمار ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ابابیل چڑیا کی طرح کے ہیں یہ پرندے جو بیت اللہ کے اوپر پورے ایک گروہ کی شکل میں، ایک غول کی شکل میں چہچہاتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ بیت اللہ کے ابابیل، بیت اللہ کے حرم کے کبوتر بھی ہیں۔ یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں نماز فجر کے فوراً بعد کے ہیں۔ کہ بندہ تیرا ہوں، مجھے نیکیوں سے معطر تو سارے احرام میں ہیں، سارے پورا مطاف، اور نماز فجر ہو گئی
اور اب جو ہے اعتکاف شروع ہو جائے دوبارہ۔ اللہ اکبر، یہ مطاف ہے۔ ہر نماز کے بعد کئی جنازے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا اعلان ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کعبے کا دیدار کریں۔ بہت ہی ایمان افروز منظر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے ایک ہی آواز ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے بعد کے فجر کے ایمان افروز مناظر ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا سکون ہے۔ یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ فجر کی اذان ہو چکی ہے، یہ فجر کی نماز کی وہ ہو رہی ہے، سب بندی ہے۔ اللہ اکبر، سب نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل سکون ہے۔ اللہ اکبر، بیت اللہ کعبۃ اللہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سب احرام کے اندر ہیں، سب نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ آ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو یہاں لے کر آئے۔ اللہ اکبر، یہ حرم کے آج کے تازہ ترین مناظر ہیں نماز فجر سے پہلے کے۔ السلام علیکم۔ حرم شریف میں داخل ہونے کا یہ ایک باب فہد ہے، یہ باب فہد ہے۔ یہاں سے جب داخل ہوں گے تو یہاں سے 2 لائنیں ہو جاتی ہیں۔ سیدھے ہاتھ پر خواتین کے لیے بھی تمام تر سہولیات ہیں جو مردوں کے لیے، یہ ساری خواتین ہیں، اور الٹے ہاتھ کی طرف مرد۔ اور یہ جو سیدھا جا رہا ہے راستہ، یہ حرم شریف یعنی مطاف کی طرف ہے۔ سامنے دیکھیں بیت اللہ، کعبۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کا گھر اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ لوگ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر اپنی جب پہلی نظر پڑتی ہے نا تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا، جب کعبہ پر پہلی نظر، کیا ہے دنیا، سب کچھ بدل گیا۔ تو جو دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں ان میں سے ایک بیت اللہ پر پہلی نظر بھی ہے۔ یہ دیکھیے بیت اللہ اب نظر آ رہا ہے، یہ بیت اللہ شریف ہے۔ یہ معتمرین، عمرہ کرنے والے احرام کے حالت میں کھینچے چلے آ رہے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف۔ یہاں پر آ کے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی مناجات مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنا منہم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی میں سے فرما دے، تمام لوگوں کے حاجات کو قبول فرما دے۔ سب کہہ دے آمین یا رب العالمین۔ جی فجر کی اذان ہو رہی ہے۔
اللہ اکبر۔ نماز فجر سے پہلے اذان فجر کے ایمان افروز مناظر سے کس طرح لوگ جھوک در جھوک حرم شریف کی طرف چلے آ رہے تھے، کھنچے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم ہے، مقام ابراہیم وہ ہے، وہ پتھر ہے۔ دیکھیں اندر میں قریب سے دکھا رہا ہوں جتنا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو سیڑھی کے طور پر یہ پتھر تھا جو خود بخود اوپر ہوتا چلے جاتا تھا۔ یہ دیکھیں بالکل یہ قریب سے، یہ دیکھیں پاؤں کے نشانات بھی ہیں اسی طرح پاؤں کے، یہ دیکھیں پاؤں کے بالکل واضح نشانات ہیں۔ یہ قریب سے دکھایا، جب دور سے اس کو دیکھیں تو یہ اس طرح نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر یوں بنا ہوا ہے، یہ علامت ہے، یہ بیت اللہ شریف ہے اور حجر اسود اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں کہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ اس کو انہوں نے فریم کر کے اس کے اندر محفوظ طریقے سے رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھیں مقام ابراہیم۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت جب اس حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے تو بلندی پر گئے تو ضرورت تھی، تو یہ پتھر تھا جو خود بخود اوپر ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو لوگ آتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ مقدس مقامات میں سے مقام ابراہیم بھی ہے یہ دیکھیں، میں آپ کو قریب سے مزید دکھاتا ہوں۔ بیت اللہ شریف اس کے چند فرلانگ پر بالکل قریب یہ دیکھیں مقام ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ شریف کی سب سے قریب ترین کی ویڈیو ہے، اس سے قریب دیکھیں آدمی کو نظر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے یہ اس طرح ایک رکاوٹ لگائی ہوئی ہے، یہ دیکھیں رکن یمانی بیت اللہ شریف، اور یہ اس کے محافظ ہیں۔
یہ بیت اللہ شریف رکن یمانی، یہاں پر پہلے نفل پڑھ سکتے تھے، آج کل شاید نفل نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے قریب ترین جو تصویر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، باقی طواف کرنے والے ادھر ہیں۔ یہ رکن یمانی، اللہ اکبر، یہ رکن یمانی ہے۔ اس وقت انشاءاللہ تفصیل بتائیں گے۔ اس طرف حجر اسود ہے، پہلے حجر اسود کو بوسہ دے سکتے تھے، آج کل حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ یہ دیکھیں حجر اسود ہے، حجر اسود کی سیدھ میں سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ کی طرف جب جائیں گے تو مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کی تفصیل ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا دی تھی۔ یہ ہے، لوگ ابھی دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے حجر اسود کو چوم لیتے ہیں۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، جنت سے یہاں پر آیا تھا۔ یہ دیکھیں، ہم نے جب حج کیا تھا تو ان کو بوسہ دیا تھا، لیکن آج کل بوسے پر شاید پابندی ہے کہ بہت زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے یہاں پر، اس وجہ سے یہ بیت اللہ شریف کا قریب ترین جو منظر ہو سکتا تھا ہمیں وہ آپ کو دکھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر جذباتی ہونا فطری بات ہے، ہر آدمی جذباتی ہو جاتا ہے۔ پکاروں تجھے میں، تو میرا ہے مولا، پکاروں تجھے میں، تو میرا ہے مولا، رہے مستقیم اب میسر تو کر دے، میسر تو کر دے۔ یہ دل زنگ زدہ ہے منور تو کر دے، سیاہی سے در ہے مطہر تو کر دے۔ دعا ہے کہ سید کو عامل بنا دے، دعا ہے کہ سید کو عامل بنا دے، منور اسے روز محشر۔ شریف کی صفائی کا منظر، یہ دیکھیں حرم شریف میں صفائی اس طرح ہوتی ہے، طواف چلتا رہتا ہے اور صفائی اس طرح پھر ہوتی ہے۔ یہ سارے پاکستانی لگ رہے ہیں، پاکستانی ہوتے ہیں، انڈین ہوتے ہیں یا بنگلہ دیشی ہوتے ہیں، اور اس طرح صفائی چلتی ہے، چلتی پھرتی گاڑی ہے یہ، صفائی کی چلتی پھرتی گاڑی۔ یہ دیکھیں، اور یہ جب طواف کے دوران اس طرح لال پٹی کے اندر یہ ہوتے ہیں، صفائی کرتے رہتے ہیں، تو ان کو تنخواہ تو ملتی ہے سعودی حکومت کی طرف سے، لیکن حجاج کرام، معتمرین اور زیارت کرنے والے اپنی طرف سے بھی بہت ان کو ہدایہ دیتے ہیں، ریال دیتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیت اللہ شریف کی کسی قسم کی خدمت کرنا سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ یہ تو پھر صفائی پر مامور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں، عمرے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طواف اور دوسرا سعی۔ یہ طواف کر رہے ہیں، جب آپ طواف کر لیں تو اس سے پھر آپ اس طرف آ جائیں گے تو یہ دیکھو لکھا ہوا ہے سعی کرنے کی جگہ، باب فتح کے قریب ہے بالکل۔ باب فتح وہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد یہاں پر داخل ہوئے تھے جہاں سے، تو اس کا نام باب فتح، یہ سعی کرنے کی جگہ۔ قرآن میں جو ذکر ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ایک طرف صفا کی پہاڑی ہے، دوسری طرف مروہ کی پہاڑی ہے۔ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر جائیں گے تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا، اس طرح 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں آپ کے صفا مروہ کی سعی کیوں کی جاتی ہے، یہ کسی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، وہاں دیکھ لیجئے گا۔ حاصل یہ ہے کہ عمرہ دو چیزوں کا نام ہے، نیت کرنی ہے، آپ نے احرام باندھ لینا ہے، نیت پڑھ لی، تلبیہ پڑھ لیا، اس کے بعد بیت اللہ کی یہ طواف کریں گے، اس کا بیت اللہ کا طواف، یہ طواف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے ادھر، صفا مروہ کی سعی کریں گے، اس کے بعد حلق کٹوا دیں گے، بال کٹوا دیں گے، تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ جو بھی لوگ آئیں عمرے کے لیے تو وہ طریقہ سیکھ کر لازمی آئیں۔
خطائیں میں نادم ہوں ان پر جو کی ہیں خطائیں میں نادم ہوں ان پر معافی کو میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ چند مہینے قبل لوگوں نے کہا تھا کہ حرم شریف کے اندر ایسی محافظات یعنی پولیس تعینات کی گئی ہے جو پینٹ شرٹ میں ہوتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، یہ غلط فہمی تھی لوگوں کو. یہاں پر جتنی محافظات ہیں، جتنی خواتین ہیں، وہ مکمل پردے کے اندر، حجاب کے اندر، حتیٰ کہ ہاتھوں پہ دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں تک ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، ایسی ہی ہوتی ہیں. ہمیں تو ایک ہفتہ ہو گیا ہے تقریباً، کہیں بھی ایسی محافظات کہیں نظر نہیں آئی. ہر جگہ مردوں کے ساتھ پولیس جو ہوتی ہے، لیڈیز وہ الگ ہوتی ہے، اور بالکل ان کو محافظات کہا جاتا ہے، مکمل پردے میں ہوتی ہے. یہاں کے انتظامات بھی بہت اچھے ہیں اس مرتبہ. حرم شریف چونکہ ابھی کھلنا ہوا ہے، رونقیں بحال ہونا شروع ہوئی ہے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على حي حرم شریف میں نماز مغرب. کیا حال ہے جی؟ یہ بچہ محمد جنید ہے اور یہ اسلام آباد سے آیا ہے. یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حرم شریف ہے بالکل نا، یہ دیکھیں حرم شریف میں موجود ہے، بیت اللہ کے سامنے موجود ہے، اور اسلام آباد سے آئے ہیں. یہ ان کے والد صاحب ہیں. یہ بچہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، تو کئی آپریشن ہو چکے ہیں. ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے ہم نے. یہ اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہے اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے. لوگ فقیروں سے مانگتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، تو ان سب کو پالنے والا، سب کو پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا. تو انہوں نے سفر کیا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ کہ بیماری سے شفا کے لیے وہ یہاں لے کر آئے، اور ان کی نیت ہے کہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، خالی جھولی نہیں جائیں گے.
ایسے ہی ہے نا؟ ان کا کہنا ہے کہ میں اللہ کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، بچوں کی شفا لے کے آؤں گا، شفا لے کر ہی جاؤں گا۔ تو یہ بچے کو انہوں نے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے، یہ دیکھیں بیت اللہ شریف کی طرف، اور خود بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ آمین کہ یا الہ العالمین۔ ہم حرم میں ہیں اور سامنے بیت اللہ ہے، زمزم پیا ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے۔ دعا کی قبولیت کے جو مقامات ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے جو ایک موذی بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ تو انہیں شفا دے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ جس کو تو دینے کا ارادہ کر لے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو تو اس بچے کی شفا کا ارادہ کر لے۔ یہ عرب خواتین تھی، انہوں نے بھی اس بچے کے لیے دعا کی ہے۔ جب یہ دعا کر رہی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ بھی کہتے ہیں آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اس بچے کو شفا عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم شریف بیت اللہ میں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے ایک آپ کو ایک معذور بچہ دکھایا تھا جو آیا ہوا تھا، جو کینسر کا مریض تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور یہ طواف کر رہا ہے حرم شریف میں، یہ حرم شریف میں طواف کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں پر حرم شریف دنیا کا وہ علاقہ ہے، وہ واحد علاقہ ہے جہاں پر آپ کو دنیا بھر کے تمام نسلوں کے لوگ ملیں گے، اور کالا گورا، عربی، اجمی، بوڑھا، بچہ، مرد، عورت، معذور، ہر قسم کے معذور، بیمار، سارے ایک ہی آواز لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک ترانہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صومالین ہے اور یہ دیکھیں کس طرح طواف کر رہا ہے۔ چاہتا تو یہ ویل چیئر پر بھی کر سکتا تھا، ویل چیئر بھی ہوتی ہے اس طرح کی، اور اسی طرح گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، گاڑیوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کی محبت میں یہ اس طرح طواف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام معذوروں کو درستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سیاہی سے در ہے مقرر تو کر دے، پکاروں تجھے میں تو میرا ہے مولا، پکاروں۔ الرحمن الرحیم۔ وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یاد کریں وہ وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا افسوس تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ مکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تیرے باشندے یہاں نہیں رہنے دیتے۔ تو ہم سب بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین، و اس وقت میں احرام میں ہوں، مطاف میں ہوں، بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوں، آب زمزم پیا ہے۔ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے قبولیت کے جو مقامات بتائے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے۔ یا اللہ میں بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والوں کو خوشحال فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ پاکستان کو ایسا حکمران عطا فرما جن سے تو خوش ہو جائے، اور وہ حکمران پاکستان کے عوام کا سوچے، پاکستان کے عوام کو خوشحال کرے۔ یا الہ العالمین، جو حالات چل رہے ہیں اس میں جو بہتر ہو وہ فیصلہ فرما۔ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب وہ پیدا فرما کہ وہ شخص، وہ جماعت، وہ کامیاب ہو، وہ برسر اقتدار آئے جو پاکستان، مسلمانوں، عالم اسلام، عوام اور سب کا خیر خواہ ہو، دین اسلام کا خیر خواہ ہو، پاکستان کو تعمیر و ترقی کی راہ پر ڈالے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں تو ان سے راضی ہو جا، انہیں مزید خوشحال کر دے، انہیں راحت اور سکون عطا فرما، ان کے آل اولاد اور مال و دولت میں برکتیں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
جمعے کے دن خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، لوگ دور دور سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ آج ہم نے بھی جمعہ یہاں پڑھا، اور حرم شریف کے اندر خصوصاً مطاف کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نماز جمعہ کے بعد کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے معتمرین، عمرہ کرنے والے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھتے ہوئے پروانوں کی طرح بیت اللہ کے ارد گرد، کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ 2 چادروں میں ملبوس سفید، صرف 2 چادریں پہنی ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہوئے یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، تیرے بندے ہیں، تو اللہ ہے، معاف کرنے والا ہے، تو خالق ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مطاف کے اندر تمام وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہے یا جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں نماز جمعہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد کے خوبصورت ایمان افروز مناظر، یا الہ العالمین ان سب کی عبادت کو قبول فرما، اور جو نہیں آ سکے ان کو آنے کے اسباب پیدا فرما، تو مسبب الاسباب ہے۔ یا اللہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرے، تیرے گھر کا دیدار کرے، تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو کم از کم ایک مرتبہ آنے کے توفیق عطا فرما، سب کے دیں آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ یہ حرم شریف کے جمعے کے دن کے مناظر ہیں۔ انور غازی، مکہ مکرمہ۔